اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے خصوصی طور پر پھر اخوت کے صیغہ پڑھا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تو ہر ایک کا کسی کو بھائی بنایا. رشتوں کے بھائی تو بہت تھے لیکن آئینی طور پر اسلامی نقطۂ نظر سے جو اقدار ہیں ان اقدار کے لحاظ سے دیکھ کر کون کس کے یکساں ہے, کون کس سے ملتا جلتا ہے, اس لحاظ سے اخوت کا رشتہ قائم کرنے کا اعلان کیا تو ہر ایک کا کسی کو بھائی بنا دیا, لیکن ایک کو ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیا. متفق علیہ تاریخ اور حدیث کی حقیقت ہے کہ 2 دفعہ اخوت قائم کی, ایک دفعہ انصار و مہاجرین کے درمیان, ایک دفعہ خود مہاجرین کے درمیان, لیکن ہر مرتبہ ایک ذات کو الگ چھوڑ دیا, اسے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اور جب پوچھا کہ عائشہ کی حدیث ہے مسلم کہ جب پوچھا کہ مجھے میرا کسی کو بھائی نہیں کیا, کسی کو بھائی نہیں بنایا, تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ انما ترکتک لنفسی, ارے تمہیں تو اپنے لیے چھوڑ دیا. انما ترکتک لنفسی, تم کو اپنے لیے چھوڑ دیا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اور میرے بھائیو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں نے کہا کہ یہ بھائی ہونا تقسیم حقوق کا راز ہے, مساوات حقوق کا راز ہے. جب کہا تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں, اس کے معنی ہے کہ جو میرے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہیں, جو میرے آخرت میں وہ تمہارا تو یہ تمام مومنین بھائی بھائی قرار دے دیے گئے آئین کے تحت میں. اور پھر اس میں مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو حقوق ہیں ان میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف حقوقی حقوق ہوں, ایک طرف فرائضی فرائض ہوں. یہ ہمارا تمدن ہے کہ ہم نے حقوق اور فرائض کا بٹوارا کر دیا ہے. ایک طرف حقوقی حقوق رہتے ہیں, ایک طرف فرائضی فرائض رہتے ہیں. مختلف حیثیتوں سے تقسیم, عمر کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی سن رسیدہ ہے, کوئی بچہ ہے. اب وہ چھوٹا اگر ملا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ ملا تھا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ہی نے کیوں سلام نہیں کر لیا, کیونکہ ہمارے جو تہذیب ہے اس کے لحاظ سے بڑے کا حق ہے سلام لینا اور چھوٹے کا فرض ہے سلام کرنا. بٹوارا ہے فرائض کا. اور اسی طرح اگر فرض کیجیے کہ ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے, بے شک امتیاز اللہ کی طرف سے ہے, اس میں بھی امتیاز بات ہے, مگر وہی سلام کے بارے میں وہی تقسیم یہاں بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا. یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا, جرات نہیں رکھ سکتا کہ آپ ہی نے کیوں نہیں کر لیا. اسی طرح اگر ایک دولت مند ہے اور ایک غریب ہے تو وہ دولت مند کہے گا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا, کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں نہ سلام کر لیا. یہ اسلام ہے جو مساوات کلی کا علم بردار ہے کہ اس نے یہ تفریق نہیں قرار دی, حالات کے لحاظ سے تفریق قرار دی. سوار پیادہ کو سلام کرے, یعنی جہاں احساس بلندی ہو سکتا ہے اس کی نظمیں جھکائی گئی ہیں. پیادہ کو نظر اٹھا کے دیکھے کہ کون سوار جا رہا ہے, نہیں سوار نگاہ میں جھکا کے دیکھے کہ کون پیادہ جا رہا ہے. وہ اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ اس کو سلام کر لے. اور اگر کوئی لوگ کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو جو آئے وہ سلام کرے, جو کھڑے ہوئے ہیں وہ جواب دیں, جو ادھر سے گزرے وہ سلام کرے, جو مصروف گفتگو ہیں وہ سلام کا جواب دیں. یہاں یہ تفریق ہے, یہاں بڑے اور چھوٹے کی تفریق نہیں ہے. اس لیے رسول نے اپنے کو مثال پیش کی ہے کہ ماں لقیہ احد الا بدأہ بالسلام, پیغمبر سے جو ملاقات کرتا تھا تو رسول سلام میں ابتدا کرتے تھے. اور جب آیت اتری کہ انما یرید اللہ, علامہ ابن حجر مکی نے سوایت محرقہ میں بھی لکھا ہے کہ جب آیت اتری کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا,
اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم سے ہر گناہ کو دور رکھے، ہر نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت جب اتری تو اس کے بعد 6 مہینے تک رسول کا عمل رہا کہ خانہ فاطمہ زہرا پر آتے تھے اور دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تم پر اے اہل بیت نبوت سلام ہو، انما یرید اللہ ہو۔ دیکھیے وہ قرآن کی آیت تھی جو رسول 6 مہینے مسلسل تفسیر کرتے بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تو صبح کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون فرضے ہیں جو مرکز ہیں اس آیت کا، جو میں کہتا ہوں کہ خانہ فاطمہ زہرا میں کون تھا جو رسول سے ہر حیثیت سے چھوٹا نہ ہو، مگر یہ اس اسلام کے تقسیم حقوق کا ایک مظاہرہ تھا کہ وہ دکھلا رہے تھے کہ دیکھو یہاں چھوٹے اور بڑے کی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے آئین میں جو سلام کرنا چاہیے جس کو وہ چاہے بڑا ہو وہ سلام کرے اور جنہیں سلام کرنا چاہیے وہ چاہے چھوٹے ہوں، لیکن انہیں مرکز سلام کا بنانا چاہیے۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پیغام دیا تھا کہ تقسیم حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو بیٹی اور کیسی بیٹی، عزیز بیٹی نہیں کہوں گا، بیٹی تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، وہ معزز بیٹی کہ صحیح ترمذی میں جو تہائی سکہ میں داخل ہے یہ کہ جو بیٹی یہ آتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی معزز بیٹی دنیا میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوتا ہوگا، مگر رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہو رہے ہیں اور تعظیمی کو نہیں روایت اتنے پر ختم نہیں ہوتی۔ قام الیہا رسول اللہ، پیغمبر خدا کھڑے ہوتے تھے، ورحبہا اور مرحبا فرماتے تھے، واجلسہا فی مکانہ اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے تھے۔ العظمت للہ، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ جب تک یہ بیٹی بیٹی ہوئی ہے اس وقت تک رسول اپنی جگہ پر نہیں تشریف فرما ہوگا۔ جب یہ اٹھ کے چلی جائے گی تب رسول اپنے محل کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، تو ایسی معزز بیٹی۔ لیکن اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے یہ حکمت اسلامی متقاضی نہیں تھی کہ وہ غلامی کا دروازہ بالکل بند کر دے، مگر معیار غلاموں کا اتنا اونچا کیا کہ یہ ایک کنیر جب بیٹی کے سپرد فرماتے ہیں تو ہدایت کیا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹی پورا گھر کا کام اس کے ذمے نہ چھوڑنا۔ میرے ایسے عمر کے لوگوں کے لیے تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، آج کل کے نوجوانوں سے بہت پرانی بات سمجھتے ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے تو سامنے کی بات ہے کہ یہ اصول ہو گیا کہ ہفتے میں ایک دن کارخانے بند ہوں، ہفتے میں ایک دن دکانیں بند ہوں۔ اس کا پوچھا کہ سبب کیا ہے تو فلسفہ کوئی گہرا نہیں معلوم ہوا، یہ کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ملازمین کو آرام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو یہ روایت تو بہت دفعہ کی سنی ہوئی ہمارے لیے پرانی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر ہم اسے نہ سنے ہوئے ہوتے، ہمارے پیش نظر یہ نہ ہوتی اور یہ واقعہ ہمارے سامنے یہ آتا تو میں شاید تقریر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ دنیا کو اب احساس ہوا اور ہمارے رسول نے 1400 برس پہلے بیٹی کو ہدایت کی تھی کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تم اسے آرام دینا، تو ہفتے میں ایک دن کی بات ہوتی تو اسے بطور مثال میں پیش کر سکتا تھا کہ جائے کہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن گھر کا کام تم کرنا، ایک دن فضا سے لینا، اس کے معنی ہے کہ برابر کی تقسیم، برابر سے 2 حصے، ایک دن گھر کا کام وہ کریں، ایک دن فاطمہ زہرا خاتون جنت وہ گھر کا کام کریں، تو برابر سے تقسیم، یعنی 1400 برس کے ارتقاء ذہنی کے بعد بھی دنیا ابھی رسول کے کردار اور تصور سے کتنا پیچھے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے زیر سایہ جو آئین بنے، اس کے زیر سایہ جو قانون بنے، اس میں کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، مگر دنیا اس مرکز کو جب تسلیم کر لے تو اس مرکز کے زیر سایہ جب قانون بنے گا تب وہ عدل کلی کا باعث ہوگا، تب وہ سب کے ساتھ انصاف کا باعث ہوگا۔ اور اب وہاں
ذات بتایا جائے گا.